فہمیوں کی بیس پہ ہوتی ہے، بدگمانیوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے، حسد کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یہ نفرت انسان کو جنت سے دور کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے ان تمام کاموں کا حکم دیا جن کاموں کے کرنے سے ہمارے آپس کے ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں، اور ان تمام کاموں سے اللہ نے منع کیا جن کے کرنے سے ہمارے آپس کے ریلیشن کمزور ہوتے ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کچھ کام ایسے ہیں جن کو جب کیا جائے تو آپس کے ریلیشن کیا ہو جاتے ہیں؟ مضبوط۔ اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو جب کیا جائے تو آپس کے جو مضبوط ریلیشن بھی ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ریلیشن چاہے اللہ سے ہو، اللہ کے رسول سے ہو، یا عام مومنین سے ہو، یا اپنے رشتہ داروں سے ہو، ان سب کے ٹوٹنے کی وجہ بھی ایک ہی ہے اور جڑنے کی وجہ بھی ایک ہی ہے۔ ہمیں دو طرح کے ریلیشن ہیں جن کو مضبوط کرنا ہے، ایک اللہ سے ریلیشن ہمارا اور ایک مخلوق کا آپس میں۔ نبی کا ریلیشن اللہ کا ریلیشن ہی وہ اللہ کا جتنا مضبوط ہوگا تو نبی سے اتنا خود بخود مضبوط ہوگا۔ تو اس لیے دو چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو اللہ سے ریلیشن مضبوط کرنے کے لیے جو ایلفی استعمال ہوتی ہے وہی ایلفی مخلوق کے ریلیشن کو بھی آپس میں جوڑتی ہے، اور جو کام مخلوق کے ریلیشن کو توڑتے ہیں آپس میں وہی کام اللہ اور مخلوق کے ریلیشن کو بھی توڑتے ہیں۔ کون کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں اور جن کے کرنے سے ریلیشن ٹوٹتے ہیں، میں تھوڑا سا آج ان پر بات کروں گا۔ تو ہم سب پہلے سے نیت کر لیں کہ ان کاموں پہ، ان باتوں پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اچھا، یہ جو ریلیشن مضبوط کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ اگر آپ آپس کے ریلیشن کو مضبوط کرتے ہیں اپنے کسی دنیا کے فائدے میں تو وہ پائیدار مضبوطی نہیں ہوگی، بلکہ بعض دفعہ آپ ریلیشن مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے۔ آج کل زیادہ تر اسی طرح مارکیٹ میں چل رہا ہے، خاص طور پہ رشتہ داروں میں۔ جب آپ اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ اچھا سلوک آپس میں جوڑ کے بجائے ایسی نفرتیں پیدا کرتا ہے کہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہ سلوک نہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا، کیونکہ آپ نے ذہن میں ایک دماغ بنا لیا ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا تو یہ جواب میں میرے ساتھ ایسا کرے گا، میں یوں کروں گا تو یہ بھی یوں کرے گا۔ جب وہ کرتا نہیں ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ ہم تو یہ کر رہے ہیں اور جواب میں یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ پہلے میں ان چیزوں کا تذکرہ کروں گا جو ریلیشن توڑتی ہیں، کہ توڑنے والے کاموں سے بچنا پہلے ضروری ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ نے اس کو بہت اہتمام سے بیان کیا۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت کیا ہے؟ جو آرڈر جس میں اللہ نے ہمیں دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو اونچا مت کرو، نبی کو ایسے مت پکارو، لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، یہ سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا۔ نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی نبی کے بارے میں، لیکن یہ قیامت تک جس کو بھی اللہ نے کوئی مقام اور مرتبہ دیا ہے سب کے بارے میں ہے یہ آیت، اس پر اجماع ہے پوری امت کا۔ دو حکم دیے اللہ نے، ایک نبی کو جب پکارو ایسے نہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرا نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا بولو مت کرو۔ کیوں بھائی نبی کا یہ مقام کیوں ہے؟ بھائی نبی کا درجہ بلند ہے۔ جب صحابہ نبی کی محفل میں بیٹھے تھے یا بیٹھتے تھے تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت استاذ کی تھی، معلم کی تھی، بڑے کی حیثیت تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر استاذ، ہر بڑے، ہر بزرگ کے بارے میں ہے یہ آیت کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔
نفرتوں کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کا ادب کرنا چھوڑ دے. مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. میں بار بار کہتا ہوں نا، ہیومن رائٹس ویمن رائٹس. گوروں نے ایک وہ بنایا ہوا ہے رائٹس کے نام پہ، ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ انسانوں کے حقوق اور خواتین کے حقوق، لیکن اس نے سارے انسانوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا ہے. چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز ادب گوری کی ڈکشنری میں ان کے ہاں نہیں ہے، کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں ہے. ہمیں قرآن میں تفصیل ملتی ہے، جیسے میں نے یہ آیت پڑھی، اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں کہ جب آپ کسی بڑے کی محفل میں بیٹھے ہوں تو اس سے آگے نکلنے کی کوشش بولو نہ کریں. وہ بڑا آپ کا خاندان کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو، آپ کا کوئی بھی صاحب علم جس کا مقام اور مرتبہ آپ سے زیادہ ہے. آج ہوتا کیا ہے مارکیٹ میں، ہر آدمی کو حق بیان کرنے کا ہیضہ ہے. ایک تو حق بیان کرنا وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، وہ تو اچھی بات ہے. ایک ہوتا ہے ہیضہ. ہیضے کا مطلب ہے بے موقع بات کو پھینکنا. موقع ہے نہیں، آپ سے کوئی مشورہ نہیں لے رہا، آپ سے کوئی پوچھ نہیں رہا، آپ نے اپنی ٹانگ سب سے اونچی رکھی ہوئی ہے. بے موقع مشورہ نہیں لیا جا رہا، لیکن آپ بغیر مشورے لیے لوگوں کو مشورے اپنے بڑوں کو خاص طور پہ دے رہے ہیں. اور جب سامنے والے کو غصہ آتا ہے کہ بھائی تو اپنی اوقات دیکھ، تو بھائی حق بیان کرنا میرا فرض ہے. جب بے موقع حق بیان کیا جاتا ہے، اس حق کے بیان کرنے سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اگلے کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ مجھے نیچا دکھانا چاہتا ہے. صحابہ کرام کی مجلس میں جب کم عمر صحابہ بیٹھا کرتے تھے، احادیث سے یہ بات ثابت ہے، جب بڑوں کی کانورسیشن ہوتی تھی تو وہ جو عمر میں کم تھے وہ بیچ میں ان کو ٹوکتے نہیں تھے. ہاں کوئی بڑے جب پوچھتے کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، پھر وہ بتاتے. آج ہر آدمی کو بے موقع بولنے کا شوق ہے. وہ چاہتا ہے سب سے زیادہ کون بولوں، کون بولے میں بولوں، مجھ سے پوچھو. چپ رہنا جانتے ہی نہیں ہے. اور شیطان ہر برائی پہ نا لیبل کیا لگاتا ہے، اسٹیکر بہت اچھے لگاتا ہے کہ بھئی میں برائی دیکھ کے خاموش نہیں ہوتا. کسی پہ ظلم ہو رہا ہو نا کسی کے اوپر، اس میں بھی پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ سب کے سامنے کسی کو رسوا نہ کریں، الگ لے جا کے سمجھائیں. آخری حد اس میں یہ کہ پھر جیسے تیسے ہو ظالم کا ہاتھ روکنے کی کوشش کریں. نارملی جو نہیں علی المنکر ہے تو اس میں آپ کو اپنے بڑے کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دنیا میں شرک سے بڑا کوئی جرم ہو نہیں سکتا، اور صرف شرک نہیں بلکہ بت بنائے جا رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی جرم ہو نہیں سکتا. ابراہیم علیہ السلام کے والد اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ اس سے بڑا جرم دنیا میں ہے نہیں، اور بیٹا اللہ کا خلیل اس وقت روئے زمین پر اس سے نیک انسان دنیا میں کوئی نہیں تھا. لیکن نصیحت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یا اباتی، اے میرے پیارے ابا، پورے کلام میں کیا لفظ استعمال کیا ہے، رسپیکٹ دی ہے اپنے والد کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کتنی محبت سے لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں ایسے پتھروں کی جو آپ کا کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے. پورا سورہ مریم کا پورا رکوع اٹھا کے دیکھیں نا، کیسی محبت سے نصیحت. اور جب ابا نے دھمکیاں دینا شروع کر دی، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابا کا ریپلائی کیا آ رہا ہے؟ دھمکیاں. کوئی دلیل سے جواب نہیں. ابا کہہ رہے میں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا اے ابراہیم تجھے. پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر لکیریں بولو نہیں آ رہی، بلکہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیک، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی، اسباب کی دنیا میں تو نا امید ہو گیا کہ آپ کی بخشش ہو، لیکن اللہ سے دعا تو کی جا سکتی ہے
میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا مانگوں گا. انہو کان بی حفیہ، مجھ پر تو وہ رحم کرے گا نا، مشرک پر رحم نہیں کرتا، مجھ پر تو کرے گا، تو میری دعا سے اللہ کیا کرے گا؟ آپ کی بخشش. بعد میں اللہ نے خود ہی پابندی لگا دی کہ مشرک باپ کے لیے آپ کو دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں نا، میرے ابا یوں، میرے ابا یوں، تو میں پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو سنا دی اپنے باپ کو، کھری کھری سنا دی. اس اسٹائل دیکھو بھائی، کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے تیرے بھائی کا میٹر جب گھومتا ہے میں تو نہ باپ کو دیکھتا ہوں نہ ماں کو دیکھتا ہوں. یہ اسٹائل ہوتا ہے. مفتی صاحب ہمارے جب میٹر گھومتا ہے میں نہیں دیکھتا سامنے میرا باپ ہے یا میرا دادا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں گدھا بھی یہی کچھ کرتا ہے. جب وہ چیختا ہے پورا ساؤنڈ اندر لے جا کے اسپیڈ کے ساتھ نکالتا ہے. اس کا بھی ایک فلسفہ ہے. خیر، تو جب وہ ساؤنڈ کھینچ کے پورے پاور کے ساتھ نکالتا ہے، ذرا سی بات کو گدھا کتنی بدتمیزی کے ساتھ پیش کرتا ہے. سب جانوروں کو بھوک لگتی ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ہر جانور کے ساتھ ہوتی ہے. بلی میاؤں میاؤں کرے گی، گھوڑا ہن ہلائے گا تھوڑا سا، گائے بھیں بھیں کر جائے گی. لیکن وہی پرابلم جب گدھے کے ساتھ ہوتی ہے تو پوری سوسائٹی کو پرابلم میں ڈال دیتا ہے. اتنی بڑی پرابلم ہوتی نہیں ہے، ایسے چیختا ہے پورے پریشر کے ساتھ. تو وہ دیکھتا ہے کہ سامنے میرا باپ کھڑا ہے یا میرا ماموں کھڑا ہے یا میرا چاچا کھڑا ہے بھائی، یا پبلک کے حرام میں خلل واقع ہوگا، لوگ جاگ جائیں گے، ڈر جائیں گے، بچے رو جائیں گے. یہ دیکھتا ہے گدھا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، آپ تو انسان ہو ماشاءاللہ. ہے یہ دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا. تو جو یہ کہا کرے نا میرا جب میٹر گھومتا ہے میں نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے، آپ فوراً بول دیا کریں یار آج پتہ چلا آپ کیا ہو، گدھے ہو. یہ بول دیا کریں اس کو، محبت سے بولے، چیخے نہیں. بولے یار اچھا آئی سی، او آئی سی، آج مجھے پتا چلا کہ آپ کیا ہو، گدھے ہو. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ بعض مجلس میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں کوئی نوجوان بولتا رہے گا بیچ میں. تو یہ بہت بری حرکت ہے. خاندان کے بڑے جب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باپ دادے ماں یہ سارے بڑے ہیں نا، آپ سے جب پوچھا جائے تو اپنی رائے پیش کر دیں، ورنہ کیسے رہیں بھائی؟ چپ چپ بیٹھنا یہ ٹریننگ کا کام ہے، ورنہ یہ آسان نہیں ہے. اس کی ٹریننگ ہوتی ہے خانقاہوں میں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ، وہ ان کے پاس ایک شخص رہا کرتا تھا، بہت بولتا تھا ہر وقت. ہمارے اکابر کی عادت رہی ہے کہ جو اپنی اصلاح خود نہیں چاہتا تو زبردستی اس کی اصلاح نہیں کرتے، اس میں پھر فائدہ نہیں ہوتا اس سے. وہ جب محفل ہوتی وہ چپڑ 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 بولتا رہتا ہے، پٹر پٹر. تو حضرت بھی سنتے رہتے، ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے. اللہ کی قدرت کے وہ پھر حضرت سے بیعت ہو گیا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ سے اصلاحی تعلق قائم کر لیا. جب بیعت ہوا ہے تو اس کا خیال یہ تھا کہ اب مجھے معمولات بتائیں گے، یہ بتائیں گے، اور مجھے مزید بولنے کی، یہ میں اپنی طرف سے وہ پیش کر رہا ہوں کہ یعنی حالات سے ایسا ہی لگتا ہے نا ایسے لوگوں کی، اب مجھے مزید بولنے کی ترغیب دیں گے کہ تم جب بولتے ہو بہت اچھا بولتے ہو، جتنا بول رہے ہو اسپیڈ بھی بڑھاؤ اور مقدار بھی بڑھا دو، کوانٹٹی بھی کوالٹی بھی بڑھا دو. کوالٹی کا مطلب یعنی اسپیڈ بڑھاؤ اس کی. تو جیسے ہی وہ جب بیعت ہوا نا تو کہنے لگا حضرت اب مجھے مرید ہونے کے بعد احکام بتائیں. فرمایا زبان کیا کر لو، بند، چپ چپ بولو نہیں، کہیں بھی بیٹھو سنو، بس بولنے کو فوکس، بولو مت کرو، چپ بیٹھو. آج چپ بیٹھنا بہت مشکل ہے. کمنٹس میں لوگ اوٹ پٹانگ، جب تحقیق نہیں ہے مت کمنٹس کرو کسی چیز، نہ کسی کو اچھا کہو نہ کسی کو برا. جب تک تحقیق نہیں ہے کیا ضرورت ہے اپنی رائے دینے کی؟ بولے بھائی ہمیں معلوم. وہ لال گائے کا آ رہا ہے نا اسرائیل کا، کتنے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں لال گائے لال گائے. میں کہ بھائی مجھے تحقیق نہیں ہے، جب نہیں ہے تو میں کیوں ایسے ہی بلا وجہ لال گائے پیلی گائے؟ ہاں بہت سو کو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے نہیں ہے تو کسی کو بھی نہیں ہے، بہت سو کو ہوگی تحقیق. وہ رائے دے رہے ہیں، نہ مجھے ان کے صحیح ہونے کا پتا نہ مجھے ان کے غلط ہونے کا. تو ہر ٹاپک میں ٹانگ گھسیڑنا یہ اچھا کام نہیں ہے. اور افسوس کی بات یہ ہم پاکستانیوں میں زیادہ ہے، یہ بولتے رہیں گے بلا وجہ. سیاست کا الف بے نہیں پتا، اس میں ٹانگ اڑائیں گے. وہ فلاں یہ ہے، وہ یہ کر رہی، اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، پھر آگے سے حکومت یہ کر رہی ہے، پھر آگے سے وہ فلانا یہ کر رہا ہے. ابے تجھے کیا پتا ہے؟ تو صبح پراٹھا کھایا تھا، تو نے انڈے دکان سے جا کے خریدے ہیں، تو نے تجھے اپنے وہ کیا، مجھے وہ لطیفہ یاد آتا ہے، پھر کیا کروں. وہی ہے نا، ایک بچہ اسکول نہیں جاتا تھا، ابا نے بولا کہ بیٹا علامہ اقبال کون تھے؟
کہہ رہے ابا پتہ نہیں. بیٹا لیاقت علی خان کون تھے؟ بیٹا کہتا ہے پتہ نہیں. ابا کہتا ہے کم بخت اسکول جا تو پتہ چلے نا. پھر بچہ کہتا ہے ابا وسیم بھائی کا پتہ ہے؟ کہہ رہے نہیں. غفار کا پتہ ہے؟ کہہ رہے نہیں. ابا گھر میں رہو تو پتہ چلے نا. گھر میں رہو تو گھر کی خبریں ہونا. گھر کی خبر نہیں ہوتی، پورے ملک کے ایک ایک چپے کی ہر شخص کو خبر ہے. جن کو ہے خبر ان کا حق بنتا ہے کہ وہ رائے دیں. میجورٹی کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا، پھینکے جا رہے ہیں فلاں کی اتنی کروڑوں کی جائیدادیں بنا لی. ابے تو نے کدھر دیکھ لیا فلاں نے اتنی جائیدادیں بنا لی؟ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو تم یار، فیس بک پہ دیکھ کے تبصرے کر رہے ہو. فلاں کی بچی فلاں گورنمنٹ کا بہت بڑا آفیسر ہے، اس کی بچی بکنی میں گھوم رہی ہے. ایک ایسے ہی کسی آفیسر پہ الزام لگا کہ اس کی بچی بکنی میں سوئمنگ پول میں نہا رہی ہے نا. فیس بک پہ تصویریں چلیں، بہت وائرل ہوئی. ہماری اس سے ملاقات ہوئی. ہم نے کہا یار ایک اسلامی ملک کے آپ ایک شخص ہو اور بچی آپ کی بکنی میں. کہہ رہے خدا کی قسم میری بیٹی کوئی ہے ہی نہیں، مجھے اللہ نے بیٹی دی نہیں. اتنا پروپیگنڈا ہے، اتنا گند ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی تو وضاحتی بیان دے دیتا. وہ کہہ رہے کدھر دوں وضاحتی بیان، چلتا ہی نہیں ہے. منفی چیزیں پھیلتی ہیں، وضاحتی بیانات نہیں پھیلتے. تو ہم جب مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے بیعت ہوئے، ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. 11:15 سے 11:30 بجے ان کی مجلس ہوتی تھی. بہت دفعہ ایسا ہوتا وہ آتے سیڑھیوں سے اتر کے نا ایسے ٹھک 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 کر کے، گارڈ ان کے سامنے ہوتا تھا، آ کے بیٹھ جاتے دفتر میں. نیچے بیٹھتے، ہم بھی نیچے بیٹھتے، سب کو یوں کر کے دیکھتے، السلام علیکم پہلے کہہ دیتے تھے. بس اس کے بعد خاموشی کی مجلس. شروع میں تو ہم حیران ہوتے تھے یہ کیسی مجلس ہو رہی ہے بھائی. اب مجھے احساس ہوتا ہے ایسی مجلسوں کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے کہ تھوڑی دیر چپ بیٹھنا سیکھو. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو مسجد میں مناسب نہیں ہے. خارش کا لفظ سمجھ لیں آپ، خارش ہی ہے. ہم میں ہر شخص کو کیا ہے بھائی، بیٹھے گا نہیں چین سے، تھوڑی دیر نا چپ کر کے آرام سے بیٹھ جائے، نہ ہلے گا. یہ بے سکون ہونے کی علامت ہے. ہم جب بیٹھتے تھے نا حضرت کے یہاں، 1.25 گھنٹہ بعض دفعہ خاموش بیٹھے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا. پھر اپنے کام میں لگ جاتے تھے. سب کی چہروں کی طرف دیکھا، تھوڑا سا مسکرائے، کوئی خیریت پوچھ لی، بس 45 منٹ اپنا کام کرتے رہے. ہم آرام سے بیٹھے رہے، اٹھ کے چلے گئے السلام علیکم وعلیکم السلام. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی یہ چپ بٹھانا بھی ایک ٹریننگ کی اس میں ضرورت ہے. پھر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو چپ رہتے ہیں نا اور علم حاصل کرنے کو فوکس کرتے ہیں، جو زیادہ بولتا ہے نا سیکھتا نہیں ہے، سیکھتا وہ ہے جو زیادہ سنتا ہے. تو فرماتے تھے کہ جب علم انسان کو آتا ہے پھر وہ علم انسان سے زبردستی بلواتا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کیا کرتا ہے، بولتا ہے. وہ بولنا اچھا بولنا ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وہ اچھا بولنا ہوتا ہے. بیان بھی جب کرتے تھے بڑے ٹھہر ٹھہر کے، کوئی جلدی نہیں ہے. ہر کام بہت اسپیڈ سے ہو رہا ہے آج، پھر بھی سست ہے قوم. دیکھو ایک اسپیڈ ہوتی ہے چستی کی وجہ سے، ایک اسپیڈ ہوتی ہے سستی کی وجہ سے. صورت دونوں کی ایک ہی ہے. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ہمارے ایک دوست وضو کرتے تھے بیسن میں کھڑے ہو کے، حالانکہ ساتھ میں بیٹھنے کی جگہ تھی، جبکہ وہ سست تھے. اب کھڑے ہو کر وضو کرنا مشکل کام ہے، بیٹھ کے وضو کرنا بولو آسان. جو ان کو دیکھے گا کہ کھڑے ہو کر وضو کر رہے ہیں وہ کہے گا یہ آدمی سست نہیں ہے بلکہ کیا ہے، چست. اور جو بیٹھ کے تمیز سے وضو کر رہا ہے وہ کیا لگے گا، سست، کیونکہ وہ آرام طلب ہے نا. یہ کھڑے کھڑی ٹھک 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 وضو نکل لی ہے. لیکن حقیقت پتہ ہے کیا ہے، میں ان کو جانتا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں. وہ کھڑے ہو کر وضو سستی کی وجہ سے کر رہے تھے. بعض دفعہ انسان سستی میں اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال دیتا ہے. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میں جاؤں گا وہاں بیٹھوں گا، پھر بیٹھنے کے بعد مجھے دوبارہ ایسے کھڑے ہونا پڑے گا. تو چھوڑو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ ادھر تمیز سے جا کے بیٹھو، نلکا کھولو، تسلی سے وضو کرو. پھر یہ تو گھٹنے جواب دے جائیں گے ایک دن میرے، ان کا گریز ختم ہو جائے گا. یوں کر کے پہلے بیٹھو پھر کیا ہو، کھڑے ہو. بہت ٹینشن والا کام ہے. تو اس ٹینشن سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ طبیعت میں جل بازی ہے کہ بھئی جو کام سکون سے ہو جاتا، اب تو یہاں سے یوں کر کے ٹانگ لے جا کے رکھے گا بیسن کے اندر، لڑک گیا پیچھے کی طرف جا کے، ہڈی مڈی ٹوٹ گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا جو بھی بیسن پہ وضو کر رہے ہیں سست ہوتے ہیں. بعض دفعہ چستی کی بھی علامت ہے کہ بھئی کیا بیٹھو اور پھر کھڑے ہو ٹھکا ٹھک کام. تو بعض لوگ
چستی کی وجہ سے بیسن پہ وضو کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ سستی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ باقی زندگی سے پتہ چلے گا کہ ٹرخانے کی نیت ہے اس کی، یہ ایکٹیو ہے یہ آدمی۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جب طبیعت میں قرار نہیں ہوتا نا، بس جلد بازی ہلڑ بازی، یوں کر لوں یوں کر لوں، یہ سستی کی علامت ہے۔ جس کی طبیعت میں چستی ہوتی ہے ہر کام دل لگی سے کرتا ہے، مزے سے کرتا ہے، ٹرخانے کی کوشش بولو نہیں کرتا۔ اور آسان مثال آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، کچھ بچے بڑے آرام سے اچھی رائٹنگ میں لکھتے ہیں، جب لکھتے ہیں نا بڑے مزے سے لکھتے ہیں، اور کچھ کیسے لکھتے ہیں جب ان کو ہوم ورک دیا جاتا ہے یوں 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 کر کے جلدی جلدی اسپیڈ سے کر رہے ہوتے ہیں، دیکھنے میں یہ چست لگتے ہیں نا کہ کتنی اسپیڈ سے لکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ سست ہوتے ہیں، یہ کام ٹرخا رہے ہیں اپنی سستی کی وجہ سے۔ سمجھتے ہیں؟ ان کو یہ ہوتا ہے موت آ رہی ہوتی ہے لکھتے ہوئے، موت آ رہی ہوتی ہے کچھ لکھتے ہوئے، تو یہ دیکھنے میں لگیں گے بڑے ایکٹیو ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کیا ہوتے ہیں؟ سست ہوتے ہیں، تو دل نہیں لگ رہا کام میں تو ٹرخا رہے ہیں۔ کھانے کا بھی ایسا ہی ہے، کچھ لوگ ایسے چپڑ 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 چبا کے کھا رہے ہوتے ہیں، ایک نوالا بھی اتنا نہیں ہے، دوسرا ہاتھ میں منہ کے قریب ہے، دیکھنے میں لگے گا بڑا ایکٹیو، حقیقت میں یہ کیا ہے؟ سست، ایک نمبر کا سست۔ ویسے تو ہر کام کو میں ایکٹیو ہونا چاہیے انسان کو، لیکن بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں، بعض دفعہ صورت چستی کی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ سستی ہوتی ہے۔ سمجھتے؟ یہ بڑا اتنا زیادہ اس کو گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ پھر ایسا نہ ہو کہ سارا دن یہی چیک کرتے رہے یہ سستی ہے یا چستی ہے۔ بعض لفظ دماغ آدمی کا نا نارمل رہے، جیسے یہ تو میں ایک مثالوں سے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر کام کو پراپر وے میں تمیز سے کرنا یہ چستی کی علامت ہے، یہ انسان کے ایکٹیو ہونے کی علامت ہے۔ ہاں، اتنا تسلی سے کرنا کہ کام ہی نہ کرے۔ جیسے ہمارے ایک کارپینٹر آ گیا تھا، میں نے مرغیوں کا ڈڑبا بنانا تھا، تو کارپینٹر کو جب بلایا تو اس نے شروع میں تو مجھے لگا یہ بہت ایکوریسی کے ساتھ کام کرے گا نا، ایک ایک کیل اٹھا کے فاتحہ پڑھتا، درود شریف، ایسا لگ رہا تھا بڑی تمیز سے نا، یہ بہت ہی کوئی خاندانی چیز بنانے والا۔ لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ایک دن میں کہ یہ بہت بڑا سست آدمی ہے، اور یہ 6 مہینے، ایک ہفتے کا کام 6 مہینے میں لے جائے گا، یہ سستی ہے۔ ابے تو کام کر، میں اس کے پاس بیٹھتا خیریت پوچھنے کے لیے، تو مجھ سے گپ شپ شروع کر دیتا، ویسے ہی میں بات کر رہا ہوں تو مجھ سے بات، وہ کام چھوڑ گئے، جو فون آ رہا ہے تو پھر فون پہ لگا ہوا ہے۔ پھر ایسے آدمی کو دل کرتا ہے کہ آدمی کھینچ کے 2-4 لگائے، بولے بھائی تو یہ کچھ نیمبو ویمبو چٹائے اس کو کہ یار اس کام کو فوکس کر، ٹک 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 نمٹا اس کام کو۔ سست آدمی بہت بری چیز۔ اگر کوئی عید کی نماز پڑھنا چاہے تو تھوڑی ہوگی۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، جیسے اللہ نے قربانی کا حکم دیا یہ بتانے کے لیے کہ اس حکم پر وہی عمل کریں گے جو مجھے اپنا رب سمجھتے ہیں، تو اللہ نے اسلام میں حکم دیا کہ جو کنوارا زنا کرے چوک پہ کھڑا کر کے اسے 100 کوڑے لگاؤ۔ میں نے 2-3 ہفتے پہلے بیان میں کہا تھا نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے، بیلنسڈ، نہ ادھر نہ ادھر۔ بعض مذاہب میں جو ہے نا وحشیانہ پن سکھایا جاتا ہے، اس میں انسانی حقوق ہے ہی نہیں، اور بعض میں حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ مجرموں کو سزا دی نہیں جاتی۔ پوری دنیا میں پھانسی کی سزا ختم کی جا رہی ہے، ایک شخص نے 100 انسانوں کو بھی قتل کیا ہو تو اسے پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا جاتا، اور اس قانون کو انصاف کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ انصاف نہیں ہے۔ اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ بھائی اس نے یہ جرم کیا تھا کہ ایک انسان کو دنیا سے ختم کر دیا، تو یہ کیا ہے کہ جو کام اس نے کیا وہی اس کے ساتھ کیا جائے، تو ہم میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ تو دلیل تو بھائی ہر ایک دے سکتا ہے۔ قرآن نے کیا دلیل دی؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ایمان والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، قاتل کو قتل کرو گے تو لاکھوں لوگ محفوظ ہو جائیں گے قتل ہونے سے، اس ایک انسان کو مت دیکھو، ان ہزاروں کو دیکھو۔ تو اسلام نے شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے چاہے طلاق دے دیو، نکاح میں بیوی کا ہونا ضروری نہیں ہے، یاد رکھو۔ کسی شخص کی ایک دفعہ شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی اور زوجہ سے تعلق قائم ہو گیا، چاہے ایک دفعہ ہوا ہو، اس کے بعد اگر دونوں میں طلاق بھی ہو گئی یا عورت بیوہ ہو گئی یا بیوی مر گئی کسی کی، یہ مرد یا یہ عورت اگر کبھی دوبارہ زندگی میں زنا کرے اور شرعی گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اسلام میں حکم کیا ہے؟ ان کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے، اور جس کو جو ان پہ ترس کھائے گا تو قیامت کے دن
اس کا شمار کس میں ہوگا؟ مجرموں میں. وہ اس سے بڑی سزا کا مستحق ہوگا قیامت کے دن, کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ مخلوق پر مہربان کوئی نہیں ہے, لہذا تمہیں مجھ سے آگے نکلنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. تو اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق کریں, شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. کوئی غیر مسلم اگر اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسی سخت سزا ہے کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جاتا ہے, تو آپ اسے بتا دیں بھائی یہ ہم نے نہیں دی, ہم اگر دے رہے ہوتے نا تو ہم پہ اعتراض کرتے. یہ سزا متعین کرنے والا کون ہے؟ ہمارا رب ہے, خدا نے دی ہے. تو وہ کہے گا بھائی میں تو تمہارے رب کو نہیں مانتا, تو آپ بولو آپ نہیں مانتے مگر ہم مانتے ہیں. تو جو مانتا ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا. اس پہ بحث کرو کہ ہم مان کے صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. ہم جو اس کو رب مانتے ہیں اور قرآن کو اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں, اس ماننے میں ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ آؤ اس پر بحث کرو, ہم دلائل سے ثابت کریں گے کہ یہ ماننے میں ہم برحق ہیں. تو جب مان لیا تو پھر اللہ جب کوئی حکم دے گا تو پھر اس کے لیے لاجک تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی لاجک یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے بس. رہا یہ مسئلہ کہ ٹھیک ہے اللہ نے کوئی حکم دیا اتنا سخت, ہمیں سمجھ میں لاجک نہیں بھی آتی تو ہم نے عمل کرنا ہے, لیکن کوئی تو حکمت ہوگی نا اللہ کی نظر میں. اللہ کی نظر میں رجم کی جو سزا ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اسے پتھروں سے مارو, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو زنا کا جرم پسند نہیں ہے, اللہ کو نفرت بہت ہے. کسی بھی جرم کی نوعیت کی جو سزا ہے اس پہ اشکال اس وقت ہوتا ہے کہ جب سزا زیادہ دی جا رہی ہو اور جرم بولو ہلکا ہو. زنا آپ کی نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے, اللہ کی نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مارو اس کو, عبرت کا نشان بناؤ. اور یہاں یہ بھی حکم ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, ان کے عذاب کو مسلمانوں کی ایک جماعت کھلی آنکھوں دیکھے. بند کمرے میں مارنے کی اجازت بولو نہیں ہے. کسی نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جب مارنا ہی ہے تو گولی سے مار دو, پتھروں سے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا جو غضب زنا پر آتا ہے نا, وہ غضب پتھر سے ماریں گے تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے, گولی سے مارنے میں اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوتا. یہ حکمت ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی؟ پتھر سے ماریں گے تو اللہ کا غضب, اللہ کو زانی پہ غصہ اتنا ہوتا ہے. اور اللہ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ یہ سزا اگر زانی کو مل گئی اور اس کے دل میں ندامت ہو گئی تو آخرت کی سزا بولو بھائی معاف ہے, پھر آخرت کی معاف ہے, تبھی پھر اسے تانا دینے کی اجازت نہیں. یہ نہ ملی تو آخرت میں اس سے بڑی ہے. پھر آج ہمارے معاشرے میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اس کو لوگوں نے جرم سمجھنا چھوڑ دیا. اگر ہماری حکومت ایک سزا بھی زانی کی نافذ کر دے, دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, ایک سزا بھی زنا کے جرم کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. اور کنوارا لڑکا کنواری لڑکی اگر زنا کرے تو قرآن کا کیا حکم ہے؟ چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ. یہاں بھی ہو سکتا ہے بھائی جب سزا دینی تھی تو بند کمرے میں دے دیتے, اللہ نے کہا نہیں. یہاں بھی جو اپنے مزاج کو دین میں داخل کرے گا نا اس کو یہ سزا سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ نے کہا نہیں, چوک پہ کھڑا کر کے. اسلامی سزائیں ہیں ساری چوک پہ, بند کمرے میں تو یہ تو انگریزوں نے شروع کیا ہے. بند کمرے میں مجرم ایک دفعہ طبیعت سے ٹھکائی کھانے کے بعد عادی ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے اگلی دفعہ میں جرم ایسے کروں گا کہ پکڑا نہ جاؤں, ہے بھائی, اگلی دفعہ میں جرم اس طریقے سے کروں گا کہ پکڑا نہ جاؤں. چوک پہ کھڑا کر کے مجرم توبہ کرے نہ کرے, جو اس کو دیکھنے والے ہزاروں لوگ ہیں وہ جس نے کیا ہوگا وہ توبہ کر لے گا, نہیں کیا ہوگا کہے گا میں نہیں جاؤں گا اس جرم کے قریب کبھی. پھر دیکھو اللہ کا غضب زانی پر کتنا ہوتا ہے. بعض چیزیں بتانے سے سمجھ میں نہیں آتی, دکھانے سے سمجھ میں آتی ہیں. بیٹا بعض دفعہ باپ کو سمجھا رہا ہو کہ بھائی, باپ بیٹے کو سمجھا رہے کہ تو مسجد سے چپل نہیں چرایا کر, میری خاندان میں ایک عزت ہے, اگر تو کبھی پکڑا گیا تو میری بے عزتی ہوگی اور میں اس معاملے میں بڑا حساس ہوں, ہے بھائی. بیٹا مان نہیں رہا, ڈانٹ ٹپڑ سمجھ میں نہیں آیا تو باپ بعض دفعہ کھینچ کے 8-10 تھپڑ لگائے گا نا. تھپڑ کے بعد بیٹے کی سمجھ میں کیوں آئے گا؟ بیٹے نے باپ کا غضب سنا تھا, دیکھا نہیں تھا, آج دیکھ لیا ہے. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا زنا پر یہ سزا ہے, جہنم کی آگ ہے. زنا کرنے والے سے اللہ نفرت کرتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, ایسے کام بھی مت کرو. کسی لڑکی سے دوستی لگانا, ہیلو ہائی کرنا, یہ سب چیزیں زنا کے قریب لے کے جائیں گی. مت کرو مت کرو مت کرو.
اللہ کو انہو کان فاحشتن بہت بڑی بے حیائی ہے. سب کچھ اللہ نے سمجھایا, اللہ نے بتایا کہ مجھے بڑا غضب آتا ہے, مگر اللہ نے دکھایا نہیں ہے. جب کوئی زنا کرے تو اللہ حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ تم میرے زمین پر نائب ہو, اس کو پکڑ کے زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو سب مل کے. تو یہاں اللہ کا غضب صرف بتایا نہیں جا رہا بلکہ دکھایا جا رہا ہے. جب یہ منظر لوگ دیکھیں گے تو جہاں زنا کرنے والے پر ترس آئے گا, وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی دماغ میں بیٹھے گا کہ اللہ کو زنا کرنے والے پر کتنا غضب آتا ہے. اللہ کے غضب کو دیکھیں گے, اس سے زنا کی نفرت پیدا ہوگی دل کے اندر, جو کہ آج ختم ہو چکی ہے. اتنا آسان ہو گیا زنا کرنا, اتنا آسان ہو گیا, میں حیران ہوتا ہوں. آج یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کو بیوقوف بنا بنا کے شادی کے لارے رپے دے دے کے ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ان کے ماں باپ کو, لڑکیوں کے والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا گھر میں, اور جب طبیعت سے دل بھر جاتا ہے اور شادی کے لارے رپے دیے ہوئے ہوتے ہیں, جب نکاح کا ٹائم آتا ہے تو ٹوپیاں کرانا شروع کر دیتے ہیں. خود بتاتی ہیں لڑکیاں کہ ہم سے 2 سال سے ایک لڑکے نے وعدہ کیا ہوا تھا شادی کرنے کا, اور وعدہ کر کے اس دوران وہ کیا کرتا رہے, بدکاری کرتا رہے, اپنی خواہش پوری کرتا رہے, اور 2-4 سال کے بعد ٹوپی کرا دی, میرے گھر والے نہیں مان رہے. مجھے اس لڑکے پہ اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اس فون کرنے والی خاتون پہ غصہ آتا ہے کہ تمہارے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے, تمہارے اندر اتنا شعور نہیں ہے. اور تمہیں کیا اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ یہ تم سے شادی کر بھی لیتا تو 10 لڑکیوں کو ایسے اور بیوقوف بنا کے زنا نہ کر رہا اس سے. اپنی حرام خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں. عقل سب میں ہوتی ہے, لیکن معاملہ یہاں سے بھی کیا ہوتا ہے, خراب. اور جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو روتی پیٹتی ہیں, یہ کر دیا اس نے, یہ کر دیا میرے ساتھ. اور والدین ماشاءاللہ اتنے گھنے ہیں, بلکہ کیا کہوں میں, غیرت لیس. انہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ یونیورسٹی ہماری بچی جا کے کس سے دوستی لگائی ہے, کس کے ساتھ بائکوں پہ گھوم رہی ہے, کس کے ساتھ سینما گھر میں فلمیں دیکھنے جا رہی ہے, رات کو بیٹھ کے سارا آدھی 1-1 گھنٹہ کس سے فون پہ باتیں کر رہی ہے. ان کو بس اس سے غرض ہے کہ ہماری بچی اچھی ڈاکٹر بن جائے, اچھی انجینئر بن جائے, MBA میں نمبر اچھے آ جائیں تو کچھ کمانے کے لائق بنے گی تو ہم بھی اچھا کھائیں گے. باقی بیٹا اپنا اچھا برا تم خود ہی سوچتی ہو. فلموں میں یہی دکھایا جاتا ہے نا, فلموں میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ بچوں پہ زیادہ ریسٹرکشنز, پابندیاں, ایکچولی اس سے بچوں کی مینٹل گروتھ پہ بڑا فرق پڑتا ہے. اگر بچی کسی سے کچھ کروا بھی رہی ہے تو اس کی اپنی لائف ہے, آپ آرام سے سمجھائیں, آپ محبت سے سمجھائیں. اسلام کیا کہتا ہے, کچھ کر لیا نا چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ. اور اگر میرڈ تھی تو محبت سے نہیں سمجھانے کا, زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو, ساری دنیا کو دکھاؤ. یہ محبت سے سمجھا کے یہ زنا اتنا معاشرے میں پھیل گیا. باقی سارے کام محبت سے کیوں نہیں کر لیتے؟ ارے اگر محبت ہی سب کچھ ہے, سارے کام محبت سے ہی ہو جاتے ہیں, تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو چرس اور ہیروئن کے پر چھاپے پڑتے ہیں روزانہ, پولیس پکڑتی ہے, تو ہیروئنچیوں کو کیوں جیل میں ڈالتی ہے؟ محبت سے سمجھاؤ. ایکچولی 2 پڑیا لے کر ایک سے بھی کام چل سکتا تھا, دوسری پڑیا کس کے لیے لے کے جا رہا ہے؟ تو محبت سے سمجھاؤ نا ان کو. جہاں ان کا اپنا ذاتی نقصان ہے وہاں یہ محبت کے قائل بولو نہیں ہے. جہاں خدا کو غضب آتا ہے, زنا پہ خدا ناراض ہوتا ہے, انسانیت کو بظاہر کچھ نہیں ہوتا, غصہ کس کو آتا ہے؟ خدا کو. وہاں کہتے ہیں کچھ کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اگر پارک میں بیٹھا ہوا ہے کسی کے ساتھ گپے مار رہے ہیں, ایکچولی ان کی پرسنل لائف ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. محبت سے بچوں پہ اتنی پابندیاں, موبائل میں کس سے بات کر رہی ہے, یہ کنڈی لگا کے انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہے, بچوں پہ اس قسم کی پابندیاں, نہ اس سے بچے کیا ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے ان کو چوری بھی کرنے دو, گھنٹیاں بجا کے بھاگنے بھی دو ان کو. مسجد سے چوری کرتے ہیں, اگر خدا نخواستہ کوئی بٹوا لے کے کسی کا چوری کرتے ہیں گن پوائنٹ پہ, تو محبت سے سمجھاؤ, پولیس کو بتانے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. وہاں تو سب کہتے ہیں لٹکا دو, سارے کو لٹکا, کہتے ہیں نا ایسے, اس نے یہ کیوں کیا, یہ قوم کا مجرم ہے. نواز شریف کو بھی محبت سے سمجھاؤ, $5 ارب کا کیس چل رہا ہے, سنا ہے میں نے واللہ عالم, تو محبت سے سمجھاؤ. ایکچولی جب آپ دوبارہ بنیں گے تو یہ نہیں کرنا. دیکھیے اگر آپ 2 نفل پڑھ کے سچی توبہ کر لیتے ہیں تو آج قوم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار. زرداری کو بھی سمجھاؤ, دیکھو ہم تمہیں دوبارہ 5 سال کا موقع دے رہے ہیں, ہم محبت سے سمجھا رہے ہیں. پچھلے 5 سال میں تم نے اسٹیل مل کھا گئے, PIA کا بیڑا غرق کر دیا, 2 جہاز PIA کے گر کے تباہ ہو گئے, ان کی دیت بھی تمہارے ذمہ بنتی ہے. تو ایکچولی لیکن ہم اسلام میں سختی نہیں ہے, اسلام محبت سے سمجھانے کا کہتے ہیں, محبت سے سمجھا رہے ہیں, سمجھ جاؤ. دوبارہ 5 سال کے لیے صدر بنا رہے ہیں, اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا اگلے سال پھر محبت سے سمجھا کے 5 سال کے لیے بنا دیں گے تمہیں. یہاں محبتیں سمجھ میں نہیں آتی, لٹکا دو, یہ کر دو, ان مجرموں کو چوک پہ لٹکانا چاہیے, ان مجرموں کو کھلے عام سزا دینی چاہیے, یہ کرنا چاہیے. تو اسلام کہتا ہے یقیناً اگر یہ مجرم ہے, میں کسی پہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ $5 ارب کھائے ہیں کہ نہیں, سیاسی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کھائے ہیں تو چوک پہ لٹکنا چاہیے. سب یہ کہتے ہیں نہیں کھائے ہیں تو بری ہونا چاہیے.
تو اسی طرح اللہ کہتا ہے زنا کیا ہے تو چوک پہ لٹکنا بولو بھائی چاہیے اگر ثابت ہو جاتا ہے تو بھائی اسلام میں نرمی بھی ہے ساتھ ساتھ سختی بھی ہے. تو بچوں کے ساتھ نرمی سے بھی پیش آئیں مگر ایک حد ہونی چاہیے نرمی کی. ایک دفعہ چپل چوری کی مسجد سے محبت سے سمجھے بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں چور نہیں, چوری کرنی بھی ہے تو زرداری کی طرح یا اس طرح کے بڑے بڑے عزت تو ہو انسان کی معاشرے میں. ٹھیک ہے چپل چورا رہے ہو اور اگر 2-3 دفعہ اس طرح پھر تیسری دفعہ میں کیا ہوتا ہے زوردار چماٹا ہوتا ہے. یہ اسلام بتاتا ہے ہمیں, صحیح ہے نا. تو اسی طرح بیٹیاں یونیورسٹی میں دوستی ہے بیٹی سے بس آخری بات ہے بیٹی سے بولو بیٹا اگر کوئی پسند ہے تو ہمیں بتاؤ ہم خاندانی لوگ ہیں آپ کی وہاں شادی کر دیتے ہیں. یہ بھی کرو ایسا نہیں کہ اس کے جذبات کو کچلو مت. بیٹا ہم نے بھیجا تھا پڑھنے کے لیے لیکن اگر وہاں سیٹنگ بھی ہو گئی ہے تو چلو ایک تیر سے 2 شکار ہو گئے. اچھا رشتہ بھی ہمیں چاہیے تھا ٹھیک ہے اب ہو گئی تو بتاؤ کون لڑکا ہے کہاں رہتا ہے ہم اس کے پیرنٹ سے بات کرتے ہیں. لڑکے کو بلاؤ اگر کوئی خدا نخواستہ ہیروئن کی چرسی نہیں ہے تو بچی سے بولو بیٹا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے نا آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو. اگر اپنی ذمہ داری آپ پوری کر رہے ہو مگر پھر بھی وہ بائکوں پہ اس کے ساتھ گھوم رہی ہے تو پھر محبت نہیں ہے بھائی. پھر محبت سے بات کرنا یہ آپ کے غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے. اس کا مطلب آپ کی بھی ایسے ہی ہوئی تھی پھر آپ کی بھی پھر ایسے ہی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا کریں اس سے زیادہ ہم سمجھا نہیں سکتے. چلیں بھائی میں یہ بات دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ جو میں نے رجم پہ بیان کیا ہے نا کہ اسلام میں حکم کیا ہے شادی شدہ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. تو اسلام میں زنا کی جو سزا اتنی سخت ہے اس کی بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اللہ کو زانی سے نفرت, زنا پہ اللہ کو غضب آتا ہے تو سزا ایسی رکھی جو اللہ کے غضب کا اظہار ہو. لیکن ایک بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم اسلام کے کسی حکم کو ادھورا لیتے ہیں یا ادھورا بیان کرتے ہیں تو اس سے اسلام سمجھ میں نہیں آتا بلکہ معاشرے پہ اس سے برا اثر پڑتا ہے. تو اسلام میں جہاں زنا کی سزا اتنی سخت ہے وہیں اسلام میں زنا سے بچانے والی چیز نکاح بہت آسان بھی ہے. ایک خاتون کا فون آیا کل کہ 15 سال ہو گئے میں بیوہ ہوں, جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی, میرے گھر والے مجھے شادی نہیں کرنے دے رہے. دلیل یہ کہ تمہارے بچے ہیں تمہیں اب شادی کی کیا ضرورت. بات آ رہی ہے سمجھ میں. شریف عورت کبھی اپنے باپ سے اپنے ماں سے اپنی مجبوری نہیں بتاتی. ڈپریشن میں چلی جائیں گی اسٹریس میں چلی جائیں گی کیونکہ یہ والدین اتنے بے وقوف ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ انسان کی باڈی کا حصہ ہیں چاہے مرد ہو یا عورت. اس کا کسی کے اچھے یا برے ہونے سے یا بچے ہونے یا نہ ہونے سے تعلق نہیں ہے. کوئی عورت اگر بیوہ ہے جوان ہے وہ تو بچے ہوں یا نہ ہو وہ ڈیزائرز ختم تھوڑی ہو جائیں گی اس میں. تو ماں باپ الٹا تانے دیتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے شادی کی, تمہیں کیا ضرورت ہے شادی کی. میرا چھوٹا بھائی جب 2 دانت کا ہوا نا یعنی بالغ ہو گیا, سن رہا ہوگا بھائی معذرت کے ساتھ میرا اسٹائل یہی ہے, وہ چھوٹا بھائی ہے وہ بھی بہرحال سمجھدار ہو گیا اب تو بچے ماشاءاللہ اس کے بڑے ہونے والے ہیں. تو اس نے گھر میں کہا کہ میری شادی کر دو. تو ہمارے خاندان کے ایک صاحب نے مجھ سے کہا اس کو کیا ضرورت ہے ابھی شادی کی, عمر ذرا کم تھی نا, انہوں نے کہا اس کو کیا ضرورت ہے, بار بار ایک ہی جملہ اس کو کیا ضرورت ہے. جب زیادہ ہوگی میں نے کہا اس سے پوچھو کہ اس کو کیا ضرورت ہے شادی کی. روٹی وہ کھا رہا ہے, کباب وہ کھا رہا ہے, پراٹھے وہ کھا رہا ہے, انڈے وہ کھا رہا ہے, دودھ وہ پیتا ہے, تو ضرورت پھر بھی نہ ہو تو اس کا مطلب بھائی یہ تو مسئلہ کیا ہے, پراٹھوں کا فالٹ ہے یا پھر بندے میں فالٹ ہے. یا تو پراٹھے صحیح نہیں کھا رہا, وہ پراٹھے بھی کھا رہا ہے انڈے بھی کھا رہا ہے پھر بھی شادی کا دل نہیں چاہ رہا, تو یہ انڈے کا فالٹ نہیں ہے, یہ پراٹھوں کا فالٹ نہیں ہے, یہ کیا ہے بندے میں ہی فالٹ ہے. جو درمیان کی جنس ہوتی ہے نا وہ جتنے بھی انڈے پراٹھے کھا لیں ان میں یہ ڈیزائر پیدا نہیں ہوتی. وہ اس لیے کھاتے ہیں کہ وہ بوجھ اٹھائیں. دیکھو خچر جو ہے نا, خچر جتنا بھی کھلا دو گے اس کے جسم میں اس کے باڈی میں طاقت آئے گی وزن اٹھانے کے لیے, اور کسی کام کا نہیں ہے. تو نسل نہیں بڑھتی خچروں سے, نسل یا تو گدھے سے بڑھے گی یا گھوڑے سے بڑھے گی, ایسا ہی ہے نا. خچر جو ہے نا وہ تو نسل نکالی اس لیے جاتی ہے کہ یہ شرافت کے ساتھ بس ایک ہی کام کرے, وزن اٹھائے, تبھی وہ ہوتا بڑا پاورفل ہے. خچر جو ہے نا بہت بوجھ اٹھا لیتا ہے. تو جتنی گھاس کھلاؤ گے دانا کھلاؤ گے ساری وہ اس کا بوجھ اٹھانے میں استعمال ہوگا, نسل بڑھانے میں استعمال نہیں ہوگا. انسان اگر مرد ہے یا عورت ہے تو جو کھائے گا تو جہاں بازوؤں میں طاقت پیدا ہوگی وہاں اس کی ڈیزائرز بھی بڑھیں گی, اس کو شادی کا شوق بھی پیدا ہوگا, چاہے وہ نیک ہو برا ہو شریف ہو. اس کا نیکی برائی سے یا شرافت سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ شریف میں زیادہ ہوگا یہ, اس لیے کہ اس کی تو سوچ
बिखरी नहीं रही है ना, उसकी तो गलत जगहों पे वो ख्वाहिश इस्तेमाल ही नहीं हो रही है। तो ये बड़ा हमारे मुआशरे का एक फॉल्ट है कि लड़की बेवा हो गई, तलाक हो गई, तो माँ बाप कहते हैं बस हमने पहले करा दी थी, अब हमारी जरूरत नहीं है, ना तुम्हें जरूरत है, सब्र करो। ये बिल्कुल गलत है। डिप्रेशन में जाती हैं, स्ट्रेस में जाती हैं, जिना पे लग जाती हैं। तो होता यह है कि हमने जानी की जो सजा है वो तो इस्लाम से ले ली, बयान किया कि जानी की सजा ये कि शादीशुदा औरत जो बेवा भी हो, तलाक याफ्ता भी हो, जिना करेगी तो पत्थरों से मार के हलाक करने का हुक्म है। तो जहां पत्थरों से मार के हलाक करने का हुक्म है, वहां यह भी हुक्म है कि इसकी शादी आसान होनी चाहिए। फला ताज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, अल्लाह फरमाते हैं कुरान में सूरह बकरा में, किसी औरत को तलाक हो या बेवा हो, अगर वो कहीं शादी करना चाहे तो उसे मत रोको, इजाजत नहीं है तुम्हें रोकने की उसको, बच्चे छोटे छोटे हो या बड़े बड़े हो, अपनी उम्र से बड़े आदमी से कर रही हो या छोटे से। ये भी बड़ी मुसीबत होती है कि बेवा औरत है, उसको कोई बड़ी उम्र का आदमी नहीं मिल रहा, जवान आदमी से कर रही है, उस पे लोग कहते हैं हाय हाय तौबा तौबा, शर्म नहीं आती, अपने से बच्चे की उम्र से शादी कर रही है। ये ताने देते हैं, अरे तुम्हारे बच्चों की उम्र का है वो तुम्हारा मियां, तुम्हें शर्म नहीं आती उससे शादी करते हुए? बच्चों की उम्र का है तो आदमी ना। क्या हो गया भाई, आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मुआशरे की समझ में कहां से आएगा? ओ भाई, उसके वो पसंद आ गया अपने से, वो 40 साल की उसे 20 साल का पसंद आ गया, 20 साल वाला भी उस पर राजी है, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? मुझे गुस्सा इस पर आ रहा है। हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी, 2 दफा बेवा हो गई थी, निकाह किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कंवारे भी थे और 15 साल छोटे थे उम्र में। तो इसका मतलब आपको ये शादी भी पसंद नहीं है, तो फिर तो अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए ना। तो भाई बेवा लड़की हो गई, तलाक हो गई, या वैसे ही कंवारी है 40 साल की हो गई, अगर उसको ऑफिस में कोई पसंद आता है 20 साल का लड़का उससे शादी करना चाहता है, तो आपको कबाब में हड्डी बनने की इजाजत नहीं है, ना उस लड़के के बाप को ना लड़की के बाप को, किसी को भी इजाजत नहीं है। अगर कोई कबाब में हड्डी बने तो इसका मतलब जिना का रास्ता उनके लिए खोल रहा है। तो जहां 100 कोड़े जानी को लगने चाहिए, 90 कोड़े इन कमबख्तों को भी लगने चाहिए। मेरी हुकूमत आ गई ना, अगर मैं वजीर आजम बन गया, जो कि कोई चांस नहीं है, ख्वाब देखने पर गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी लगाई है, कोई टैक्स लगता है, फर्ज करो मैं वजीर आजम बन गया, तो जो जिस लिहाज से भी निकाह में रुकावट बन रहा है ना, जानी को सजा बाद में दूंगा, इन कमबख्तों को चौक पे पहले सजा दूंगा। लड़का शिकायत लेकर आए ना कि मेरे अब्बा मुझे शादी नहीं करने दे रहा, हालांकि मैं अपने खर्चे पे कर रहा हूं, कहूंगा अब्बा को ले आओ मार्केट में किसको ले आ? अब्बा को ले आ। लड़की कहेगी मैं तलाक याफ्ता हूं, बेवा हूं, मेरी उम्र 50 साल हो गई, मेरे बच्चे बड़े, मैं नानी बन गई। एक खातून ने कहा कि मैं नानी बन गई हूं, मैं शादी करना चाहती हूं, मैं बेवा हूं और मेरी बेटी की शादी हो गई थी तो बच्चा भी पैदा हो गया, लेकिन मैं जवान हूं। 16 साल में शादी हो गई थी उसके, है भाई, 18 साल में बच्ची हो गई, बच्ची जैसे ही बालिग हुई है उसकी शादी कर दी, इसकी कमबख्ती आई भी थी, ये जवानी में नानी बन गई। अब लोग इसकी जवानी को नहीं देख रहे, इसके नानी होने को देख रहे हैं। नहीं आ रही बात? लोग ये नहीं देख रहे कि जवान है, लोग क्या देख रहे हैं? नानी है। नानी बन गई, तुझे शादी करते हुए शर्म नहीं आ रही? अल्लाह के बंदे हो, नानी बन गई, कोई ये ताने नहीं देता कि पराठे खाते हुए शर्म नहीं आ रही। भाई जैसे जवानी में 2 पराठे खाती थी, अभी भी नाश्ते में कितने पराठे खा रही है? क्योंकि पराठे 1 खाने या 2 खाने, इसका दादा या नाना होने से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक इससे है कि जवान है या बूढ़े हैं। आप अगर जवान हैं 2 पराठे खा सकते हैं अपने खर्चे पे, आप बूढ़े हो गए तो 1 की भी इजाजत, बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं है, इसका ताल्लुक जवानी से है। और बच्चे पैदा होने से इंसान बूढ़ा थोड़ी होता है, ना औरत बूढ़ी होती है ना आदमी बूढ़ा होता है। और बच्चा पैदा हो गया, उसकी शादी हो गई, तो इससे भी आपके बुढ़ापे का कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आपकी बेटी की औलाद हो गई तो इससे भी आपके बुढ़ापे का कोई ताल्लुक। अरे बोलते क्यों नहीं यार? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी जैसे ही बालिग हुई मैंने उसकी शादी कर दी, अभी भी मेरे अंदर शादी के जज्बात उसी तरह मौजूद है, चौथी शादी के। भाई मैं अपनी बच्ची की शादी नहीं करता तो भी मैं ऐसे ही था, शादी करता तो भी मैं ऐसे ही, बल्कि ना करने में बूढ़ा होने का खतरा जल्दी होता है। ना करता तो टेंशन से क्या होता, बुढ़ापा जल्दी आता है ना यार, बच्ची की शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं हो रहे, होने से तो और जवान हो जाता है, माँ भी जवान हो जाती है, बाप भी जवान हो जाता है। यार एक टेंशन क्या हो गई, टेंशन तो नहीं कहना चाहिए, एक जिम्मेदारी पूरी हो गई। तो अब मुझे एक बात बताओ कि एक औरत के बच्ची पैदा हुई, उस बच्ची को बालिग होते ही उसने शादी कर दे, उसके भी औलाद हो गई, तो जैसे इस औरत की खुराक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मैदा उसी तरह मजबूत है, आंखें उसी तरह देख रही हैं, चश्मा नहीं लगा,
تو اس کا مطلب اس میں جوانوں والی تمام کوالٹیز موجود ہیں. تو جیسے جوان عورت کو نکاح کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی نکاح کے بغیر, اسے بندہ چاہیے, تو ایسے ہی ایک عورت اگر جوانی میں نانی بن جائے, دادی بن جائے, پرنانی بن جائے, تو اس کو نہیں دیکھا کرو, یہ دیکھا کرو کہ یہ جوان ہے. ہمارا معاشرہ جوان ہونے یا نہ ہونے کو نہیں دیکھتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بلکہ اگر بوڑھی بھی ہو گئی ہے پھر بھی شادی کرنا چاہتی ہے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ نکاح کا مقصد صرف ڈیزائرز پوری کرنا نہیں ہوتا, اپنی تنہائی دور کرنا بھی ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بچوں میں رہ کے تنہائی دور کریں, صحیح ہے نا, بہن بھائیوں میں بیٹھے. تو یہ مشورہ آدم علیہ السلام کو دیتے تھے جب وہ جنت میں گئے تھے کہ آدم علیہ السلام آپ جنت میں دنیا کی ہر نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے, فرشتوں سے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں, آپ اللہ سے اولاد مانگیں. آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے بیوی مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جنت میں آپ کو کس چیز کی کمی ہے جو آپ کو ایک عدد بیگم چاہیے؟ ساری چیزیں تو یہاں مل رہی ہیں آپ کو. آدم علیہ السلام کا کیا کہتے جواب میں؟ ہم سے کہتے بھائی اپنی تقریریں اپنے پاس رکھو, سب کچھ ہے مگر شریک حیات نہیں ہے. تو شریک حیات جس طرح سے تنہائی دور کرتی ہے وہ اولادیں دور نہیں کرتی. اس سے آدمی دل کی بات کہہ سکتا ہے. تو عورت کو بعض دفعہ بڑھاپے میں بھی بندہ چاہیے ہوتا ہے. بھائی کوئی ایک بوڑھے آدمی آئے میرے پاس, کہنے لگے کہ مجھے کوئی رشتہ وشتہ بتا دیں. میں نے کہا بھائی آپ اس عمر میں فرشتوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے, رشتے کے چانسز ذرا کم ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا میں پہلے بتا دوں, میری نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ میری تنہائی دور ہو جائے. بچے سارے جاب میں ہیں, باہر ہیں, کوئی اپنے اپنی بیگموں کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ کوئی باہر جا رہا ہے, کوئی کہیں کہاں رہ رہا ہے, تو وہ سب مشغول ہیں. ٹھیک ہے مجھے ٹائم دیتے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں میں صرف ایک مصلی بچھاؤں گا, خود بھی نماز پڑھوں گا اور اس کو بھی نماز پڑھوں گا. واقعی تنہائی میں آپ تہجد پڑھیں وہ مزہ نہیں ہے. مصلی پہ آپ کے ساتھ کوئی کھڑی ہوئی ہو, بے شک وہ بوڑھی ہو, تو انسان کا دل لگتا ہے عبادت میں. بوڑھا آدمی کہتا ہے یار مجھے ایک نماز کے لیے بیوی چاہیے جو میرے ساتھ نماز پڑھ لیا کرے. میں نے کہا بڑی اچھی سوچ ہے. میں نے کہا کوئی دیکھتے ہیں ایسی خاتون مارکیٹ میں کوئی ملی جن کو ایک عدد اس قسم کا کیونکہ مصلی بچھانے والی بوڑھیاں بھی ایک ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے. ابھی جو نئی نسل بوڑھی ہو رہی ہے اس کو بڑھاپے میں واٹس ایپ چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور اس کو بڑھاپے میں, تو سب کی خواہش نہیں ہوتی بڑھاپے میں, لیکن اگر کسی کی ہے تو بری نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کہ بھائی نکاح کو کسی بھی لحاظ سے نکاح کی حوصلہ شکنی مت کرو, نہ بچوں کی, نہ بچیوں کی, نہ بہنوں کی, نہ بھائیوں کی. بہن کو طلاق ہوتی ہے, آپ خود کا خود فرض بنتا ہے اس کو بتاؤ بھائی عدت کے بعد جہاں بولو گی ہم تمہاری شادی کرا دیں گے. اور یہ نہ پوچھا کرو یہ ملا کہاں سے تمہیں, یہ پوچھتے ہیں. جیسے بیٹی نے ابا کو بولا ابا ایک جگہ ہے وہاں پشاور میں فلاں جگہ پہ ایک بندہ رہتا ہے, میں وہاں شادی کرنا چاہتی ہوں. بیٹا تم پشاور پہنچی کیسے؟ وہ اس انکوائری میں لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہنچی کیسے تم, تمہارا وہاں لنک کیسے ہوا؟ پھر وہ بجائے وہ خام خا کی نا, ارے بھائی لنک صحیح طریقے سے ہوا ہو غلط طریقے سے ہوا ہو, اب جو بات کر رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے نا. دیکھو ایک بچے کی جیب سے چرس کی پڑیا آپ نے نہیں نکالی, پینٹ میں تھی, اس نے خود ابا کو لا کے دے دی, ابا یہ چرس میری پینٹ سے نکلی ہے اس کو پھینک دیں. اس کا مطلب یہ بچہ غلط بولو نا نہیں. اب آپ بجائے اس کے کہ بچے کا شکریہ ادا کریں, بچے کو اپریشیٹ کریں, بیٹا بہت اچھا, آئندہ بھی کبھی پتلون سے اس طرح کی کوئی چیز نکلے تو مجھے لا کے دینا, بجائے اس کے کہ آپ نے کہا یہ تو بتا تیری پینٹ میں آئی کہاں سے, یہ پہلے تو یہ بتا. اس کا مطلب تو چرسیوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. تو اس کا مطلب آپ بچے کو نیکی پہ پروموٹ کرنے کے بجائے آپ اس کی حوصلہ شکنی کر رہے. وہ کہے گا ابا غلطی ہو گئی جو میں نے چرس آپ کو پکڑا دی, آئندہ ہیروئن کی پڑیا بھی نکلے گی تو آپ کو نہیں بتاؤں گا, خود ٹیسٹ کرنے کی کوشش کروں گا. تو بھائی دو ہی ہو سکتی ہیں, یا تو اس نے خود بازار سے خریدی ہو یا کسی نے غلطی سے رکھ دی ہو. غلطی سے رکھ دی ہے تو ویسے ہی مجرم نہیں ہے, بازار سے خریدی تھی تو مجرم تھا, لیکن جب آپ کو لا کے پکڑا دی تو اس کا مطلب جرم سے اس نے توبہ بولو بھائی کر لی ہے, اب نہیں, وہ برا نہیں ہے.